الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اللہ جل شانہ کی حمد و ستائش، ذات وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا ذکر کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. حاضرین گرامی، ہمارے اور آپ کے اعمال کی قبولیت اللہ کے بارگاہ میں اس شرط پر ہو سکتی ہے جب ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں. اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اس کے خوشنودی کے لیے جب ہم کوئی کام انجام دیں تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے. اس کو قبولیت کا شرف حاصل ہوتا ہے اس عمل کا، اس انسان کا جس کی برکتیں بہت دور دور تک دکھائی دیتی ہیں. اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے آیت کے ابتدائی ٹکڑے میں فرمایا کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین. لوگ اسی بات کا حکم دیے گئے ہیں، پابند کیے گئے ہیں کہ چاہیے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اخلاص کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ، اللہ کی رضا جوئی کے لیے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ تمہارے قربانی کے جانور کا گوشت پوشت خون اللہ کو نہیں جاتا ہے. خون زمین میں خشک ہو جاتا ہے بہہ کر کے، چمڑا تمہارے کام آ جاتا ہے، گوشت کھا لیتے ہو. اللہ کو صرف
اس جانور کے قربانی کا تقویٰ جاتا ہے، جو قربانی ہم نے اور آپ نے دی ہے۔ اگر اس قربانی کے جانور میں ہم کو یہ گھمنڈ ہو گیا بہت تگڑا، میرے مقابلے میں محلے میں کسی کا نہیں تھا، 25,000 30,000 40,000 کا میں نے بکرا خریدا، یہ اگر تصور ہوا تو پہاڑ کے برابر اگر وہ بکرا ہے تو اللہ کے نزدیک ذرہ برابر بھی اس کی حقیقت اہمیت نہیں ہے۔ آپ کے دل کا تقویٰ اللہ کو پہنچتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قربانی کا جانور ذبح ہونے لگا اور ابھی خون نہیں زمین پر گرا ہے، تمہارے دل کے تقوی کو اللہ شرف قبولیت سے نواز دیتا ہے۔ لکھو اس کا ثواب۔ اگر اس میں ریا نمود ہے، دکھاوا ہے، اللہ کو ایسے عمل کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے قرآن میں کہیں محسنین کے ساتھ، کہیں مخلصین کے ساتھ، کہیں ابتغاء لوجہ اللہ کے ساتھ اللہ نے الفاظ بدل بدل کے ارشاد فرمائے ہیں کہ بندے کسی بھی اینگل سے پیاسے نہ رہیں، محروم نہ رہیں، سمجھ لیں کہ ان آیات کا خلاصہ کیا ہے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ، میرا ارادہ صرف اصلاح ہے اور کچھ نہیں۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ، طاقت بھر، قوت بھر، اپنے بس بھر میرا ارادہ اصلاح کا ہے، توفیق اللہ کی طرف سے۔ اللہ جسے توفیق دے تو اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کرے، نماز پڑھے، دین کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، صدقہ کرے، خیرات کرے، مگر نیت دکھاوا نہ ہو، شوبازی نہ ہو۔ نماز جیسا رکن، صدقہ جیسا رکن دین کا، روزہ جیسا بہترین عمل، ان تمام اعمال صالحہ میں اگر ریاکاری کا عمل دخل ہو گیا تو سمجھو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ ہونا تو چاہیے اللہ کے رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور ہم کر رہے ہیں کہ لوگ خوش ہو جائیں دیکھ کر کے، بہت روزے دار ہے، بڑا نمازی ہے، تہجد گزار، شب زندہ دار ہے، اور صدقہ خیرات میں بہت آگے ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا۔ جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے، جس نے صدقہ کیا، خیرات کیا دکھاوے کے لیے، اس نے میری ذات کے ساتھ شرک کیا، دوسروں کو اس میں شامل کیا، یہ خوش ہو جائے، تعریف کرے۔ اللہ توبہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا جاؤ انہیں سے اس کا بدلہ بھی لے لو جو میرے لیے کیا ہے، اور جو ان کے لیے کیا ہے ان کو بھی لے لو۔ کتنی بڑی بات ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ ہم کتنی محنت سے کما کر اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، روزہ کتنی محنت سے رکھتے ہیں، بھوک پیاس اور آتما کو تکلیف دے کر کے۔ نماز جو آج آپ پر بھاری ہے، اگر آپ کے اندر سچی نیت ہوتی، آپ کے اخلاص ہوتا، آپ کے اندر اللہ کا خوف ہوتا، اللہ کے رضا کی تلاش ہوتی، تو اگر اذان نہیں سن پاتے تب بھی بھاگ کے ٹائم پر پہنچتے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، مائک خراب ہوگا، آواز نہیں آئی، ہم نہیں سن سکے ہوں گے۔ پانچوں ٹائم اذان دی جاتی ہے، اور اس کے بعد بھی آپ کے کار پر جو نہیں ریکھتے، اس لیے کہ آپ کی نیت خراب ہے۔ چلو جمعہ کا خطبہ سن لے، نماز پڑھ لے، اور سر سے بوجھ اتر جائے،
یہ نیت ہے، اسی نیت کی بنیاد پر اللہ تعالی ہم کو اجر و ثواب دے گا یا عذاب دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص مکہ سے مدینہ آئے ہجرت کر کے، اور اس سے پہلے ایک عورت آئی تھی ہجرت کر کے اللہ کے لیے، ام قیس۔ اب جب وہ پہنچے تو تھوڑا ان کا حال لوگوں کو معلوم رہا ہوگا، اور جب مدینہ پہنچے تو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے بتلا دیا کہ وہ ام قیس کی وجہ سے ہجرت کر کے آیا ہے، اللہ رسول کے لیے نہیں۔ صحابہ کرام کہاں چوکنے والے تھے، وہ چاہتے تھے کہ کوئی کام ہو اللہ کے لیے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کے قبولیت کا، ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، انسان کو وہ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اگر اس کی نیت بیوی یا عورت کے لیے ہے، دنیا داری کے لیے ہے، تو اس کو پالے گا، اس کو مل جائے گا، لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ اور جس کی نیت ہجرت کرنے کے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ اس کا ثواب پائے گا۔ نیت ہی پر سارا دار و مدار ہے ہمارے اعمال کا، ہماری زندگی کا۔ آپ بڑی محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں کسی سے بغاوت اور دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہیں بڑی شدت سے، کسی کو دینے لگتے ہیں تو دے رہے ہیں، بند کر دیا تو بند کر دیا۔ جب ان تمام مسائل میں اللہ کی رضا مطلوب ہو، اللہ کی رضا جوئی کی طلب ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ قبول کر لے، تو سمجھ لو کہ وہ ایمان کی دلیل ہے، ایک ایمان کے تکمیل کی دلیل ہے، ایمان مکمل۔ من احب للہ وابغض للہ وآطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے کسی سے محبت کی اللہ کے لیے، دنیوی اغراض اور دنیوی مقاصد نہیں ہیں، بس اللہ والے ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں، دیندار ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے ہیں، معاملہ صاف ہے، لین دین صحیح ہے، نماز روزے کے پابند ہیں، آپ نے ان سے محبت کی اللہ کے لیے، اور دیکھا کہ کچھ گڑبڑی ہے بس چھوڑ دیا، یہ تو بھائی اس معیار پر نہیں رہ گئے۔ تو محبت تھی اللہ کے لیے، اب عداوت ہوئی ہے تو اللہ کے لیے۔ وَآتَى لِلَّهِ، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کی رضا کے لیے، وَمَنْعَ لِلَّهِ، اور روک لیا تو اللہ کے لیے، تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا، سرٹیفکیٹ مل گئی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، احادیث مقدسہ، آیات مبارکہ کا آپ مطالعہ کریں کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام، ایک شوہر ہے، ایک بیوی ہے، ایک بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس محنت کو، اس خلوص کو ایسی قبولیت عطا کی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اللہ کہتا ہم نے ان کے اس اداؤں کو، قربانی کیا بیٹے کی، اس کو صفا مروہ کے بیچ میں سعی کیا، دوڑی پانی کی تلاش میں، بی بی حاجرہ، اس کو ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکری ماری، اس کو، ان تمام مسائل کو ہم نے قیامت تک کے لیے جاری کر دیا ہے۔ کتنا اخلاص رہا ہوگا ان تمام امور میں، کتنی اللہ کی رضا کی گہرائی اور تلاش ہے ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام، حاجرہ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، ہمارے آپ کے پاس پیمانہ نہیں ہے۔ بس اتنا ضرور جان لیں کہ ان کے اندر اخلاص تھا، للہیت تھی، خوف خدا تھا، خشیت الہی تھی۔ آج ہمارے اندر یہ سب نہیں ہے۔
کیونکہ یہ تو فارمیلٹی ہے. بہت سے لوگ نہاتے بھی نہیں کہ چلو جمعہ پڑھ لیں. بہت سے لوگ جبر کر کے نہا کے چلے آئے کیونکہ نیتیں خراب ہیں. میرے دوست اور بھائیوں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری صورتیں نہیں دیکھے گا، ہماری مالداری اموال نہیں دیکھے گا، وہاں رہے گا نہیں دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سب یہ دنیا میں ختم ہو جائے گا. لیکن جو اگر مال پر گھمنڈ ہو تو اس کو سن لیجئے، اپنی شکل پر گھمنڈ ہو، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھے گا، ولا الى اموالکم، نہ تمہارے اموال کی طرف دیکھے گا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، مگر اللہ تمہارے دلوں کو دیکھے گا. نیت کیسی تھی؟ آپ کی نیت کیسی تھی؟ طلب ثواب کا تھا کہ دنیا داری تھی؟ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو دنیا کی آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہے کہ وہ سر سبز شاداب رہے، نماز روزہ حج و زکوٰۃ اخلاق صلہ رحمی محبت مودت، وہ آخرت کا طلبگار ہے کہ ہماری آخرت کی کھیتی ہری بھری رہے، نزد لہ فی حرثہ، اس کی کھیتی میں اور زیادہ برکت دیتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. اور جس کا ارادہ دنیا کی زندگی کہ ہماری یہ کھیتی ہری بھری رہے، ریاکاری، دکھاوا، نمود، شوبازی، نمائش، یہ لوگ واہ واہی کریں. اللہ کہتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں رکھیں گے کہ ان کو ایک شمع برابر، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ ان کو نیکی ثواب مل جائے. میرے دوست اور بھائیوں، اخلاص، للہیت بہت ہی عظیم چیزیں ہیں. یہی اصل ہے، یہ نہیں تو وہ سب مٹی کا تودا اور ڈھیر ہے. ہمارے اندر تقریر کریں تو کہے بارے مال لیا، یہ چیز جہاں دل میں آئی انسان کے، اللہ ناراض ہو جائے گا. اور جب یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اللہ خوش ہوگا. قیامت کے دن 3 حضرات لائے جائیں گے جن سے جہنم دہکائی جائے گی. شروعات ہوگا ان کا. ایک شخص آئے گا، اللہ بلائے گا، تجھ کو میں نے طاقت دی تھی، بازو میں قوت دی تھی، کیا کیا؟ کہے گا اللہ تعالیٰ تجھے تو معلوم ہے کہ میں طاقتور تھا، پہلوان تھا، جری تھا، ہمت والا تھا، میں نے جہاد کیا تیری راہ میں، حتی استشہدت، تو یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ جو دلوں کا بھید جانتا ہے، خبیر بذات صدور، علیم بذات صدور ہے، سینوں کے بھید کو جو جانتا ہے، وہ کہے گا تو نے یہ کام اس لیے کیا کہ تجھے لوگ پہلوان کہیں، جری کہیں، طاقتور کہیں، باہمت کہیں. وہ قد قیل، وہ کہہ لیا گیا، دنیا میں تیرا نام ہو گیا، فلا نصیب لک، یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، تیری مراد پوری ہو گئی دنیا میں. قاری قرآن کو لایا جائے گا، وہ بھی کہے گا اتنا قرآن سنایا، اتنے محراب میں ہم نے تراویح سنائی، اتنا تلاوت کی، ایسا کیا ویسا کیا. اللہ کہے گا تو اپنی شہرت کے لیے کرتا تھا، بہت بڑا قاری ہے، بہت بڑا علامہ ہے. وہ کہہ لیا گیا دنیا میں، اب یہاں تو میرے پاس کچھ نہیں، جاؤ انہیں سے لے لے جن کے لیے کیا. سخی لائے گا، دن بھر لنگر چل رہا ہے، غربا، بیوہ، یتامہ، مساکین، دوست احباب آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں، لنگر کھلا ہوا. اللہ اکبر، بڑا شہرا بٹ رہا ہے حاتم زمانہ کا. اے اللہ میں نے تیری راہ میں بہت خرچ کیا، تو جانتا ہے کہ دن بھر
آگ نہیں بجھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ جو دلوں کا بھید جانتا وہ کہے گا تو نے اس لیے ایسا کیا تاکہ مجھے لوگ حاتم زمانہ کہیں، سخی کہیں۔ وہ ہو گیا، دنیا میں تیرا شہرہ ہو گیا، نام لیا گیا، بہت پھیلا، اب میرے ہاں کچھ نہیں ہے۔ اور تینوں کو اللہ تعالیٰ پکڑ کر جہنم میں پھینک دے گا۔ اللہ کو کیا پرواہ ہے کہ تم بہت بڑے قاری ہو، بڑے مولانا ہو، بڑے مقرر ہو، بڑے خطیب ہو، بڑے نمازی ہو، ریاکاری کی ہے تو اعمال کا ضیاع ہوگا، ضائع برباد ہوں گے۔ میرے دوستو اور بھائیو، اگر نیت صحیح ہے، اگر زبان سے کچھ غلط ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کی قدر کرتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں؟ ایک آدمی سفر کر رہا تھا اپنی سواری پر، کھان پان سارا سامان رکھے ہوئے تھا، ایک جگہ پہنچا، درخت کے نیچے سو گیا، سواری کھڑی کر دی اور نیند کھلی اس کی تو اٹھا تو دیکھا میری سواری غائب۔ تلاش کیا تھوڑا موڑا، دوڑ دھوپ کی، کہیں سراغ نہیں، آ کے وہیں پھر لیٹ گیا کہ اب تو مرنا ہے ہی ہے۔ جب وہ پھر دوبارہ اٹھا تو دیکھا میری سواری میرے بغل میں کھڑی ہے۔ اب اس کی خوشی کا، اس کی مسرت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کی معمولی گمشدہ چیز اگر مل جاتی ہے تو آپ مسکرا دیتے ہیں، ہنس دیتے ہیں کہ اللہ اللہ اللہ، مل گئی بات۔ وہ 10 روپیہ ہو چاہے 10 پیسے ہو، وہ جس کی سواری ہے، مکمل ساز و سامان اس پر لدا ہے، کھان پان و غائب ہو گئے، وہ ایسی جگہ جانا، دور دور تک کہیں کوسوں آبادی نہیں، انسان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال جو بیان کی، کہتے ہیں مارے شدت فرح کے، مارے خوشی کے، بیتاب بے قابو ہو کے بولتا ہے یا رب یا اللہ انت عبدی و انا ربک، میرے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ مارے خوشی کے وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ بھی کبھی آپ کو کچھ کہنا ہوتا تو زبان سے کچھ نکل جاتی ہے۔ مارے خوشی کہتا ہے یا اللہ انت عبدی و انا ربک، میں تیرا بندہ تو میرا خدا۔ لیکن نیت کیا ہے اس کی؟ نیت یہ ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بندہ مغفرت کا طلبگار ہوتا ہے، رضا جوئی کی تلاش ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا خوش وہ ہوا تھا اور آپے سے باہر ہو کر بات پلٹتی تھی زبان سے لا علمی میں۔ تو نیتوں کا بڑا نہیں بلکہ پورا عمل دخل ہے ہمارے اعمال کی قبولیت کا۔ اگر ہماری نیتوں میں فطور ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ غار کا واقعہ جس میں 3 آدمی پھنسے تھے، آپ سب کو بارہا سنایا گیا ہے، نام لیتے ہی ذہن میں بات آ گئی ہوگی۔ جب تینوں پھنس گئے غار میں، حالانکہ وہ طوفان دیکھ کر کے چھپے تھے، اور طوفان جب آیا اتنا زور سے کہ وہ ایک چٹان سرکی پہاڑ کے اور آ کے اسی غار کے دہانے پر رکھ گئی۔ اب تینوں پھنسے، ہم چھپے تھے اس کے لیے اور دوبارہ پھنس گئے اس سے بڑی مصیبت میں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اپنی زندگی کے اعمال صالحہ کا اللہ سے حوالہ دے کر لاؤ دعا کریں۔ اور تینوں نے دعائیں کی اور ہر ایک نے کہا اے اللہ تعالیٰ اگر میں نے تیری رضا کے لیے عمل کیا تھا، تیری خوشنودی کے لیے عمل کیا تھا، اور تو زیادہ جانتا ہے ہمارے دلوں کا حال، تو اے اللہ مجھ سے اس طوفان، اس پریشانی کو دور فرما دے۔ ایک نے کہا میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں رات کو لوٹتا، بکریاں لے کر آتا، دودھ دھوتا، پہلے ماں باپ کو پلاتا، ایک روز سو گئے، دیر ہو گئی آنے میں نے دودھ دہا اور دودھ لے کر کے سرہانے پہنچا، بچے میرے قدموں پہ لوٹ رہے تھے بھوک سے اور دودھ مانگ رہے تھے،
मैंने उनको देना पसंद नहीं किया कि माँ बाप से पहले दे दूँ, और माँ बाप को जगाना भी नहीं मैं पसंद करता था कि उनके नींद में खलल पड़े। जब वो जागेंगे तो पी लेंगे, तब तक मैं खड़ा रहूँगा। न बाप को न माँ को जगाया, न बच्चों को दिया। जब वो बेदार हुए तो उनको दूध पेश किया, शिकम शेर होकर जब वो पी चुके तो बच्चों को पिलाया। वो कहता है, अल्लाह अगर मैंने तेरी रज़ा के लिए, तेरी खुशनुदी के लिए काम किया है तो मुझसे इस मुसीबत को दूर कर दे। इस हदीस को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया और उम्मत के अफराद क़यामत तक सुनते रहेंगे। आज क्या हाल है? खा पी करके आराम से बिस्तर पर दराज हो जाओ, माँ बाप भूखे सो रहे हैं कि प्यासे सो रहे हैं, तकलीफ है कि आराम है। हमारे नौजवानों की खोपड़ी पलट गई है। वो क्या जाने दीन क्या है, इस्लाम क्या है, माँ बाप क्या हो, जानवर है। बल हुम अज़ल, बल्कि जानवरों से, उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल, ये जानवरों से भी बदतर हैं जो अपने बदन को संवारते हैं, मज़े की ज़िंदगी उड़ाते हैं और माँ बाप की खिदमत गुजारी से, एक कप चाय देने से आजिज़ व माजूर हैं। मुहासबा क़यामत के दिन होगा। एक ने कहा, अल्लाह तू जानता है कि मैं मजदूरी, मेरे यहाँ लोग मजदूरी का काम करते थे। एक आदमी मजदूरी छोड़कर चला गया, बहुत दिनों के बाद आया, उसकी मजदूरी तिजारत में लगाई तो रेवड़ के रेवड़ बकरियाँ, और जब वापस आया तो मैंने कहा ये सब तेरा ही भाई, ले जा। उसने कहा भाई मजाक ना करो, शेर सवैया हमारी मजदूरी बनती है, वही दे दो। कहा नहीं बंदे, खुदा के बंदे, अल्लाह के बंदे, अरे तेरी मजदूरी को मैंने तिजारत में लगाया और बढ़ते बढ़ते इतना रेवड़ तैयार हो गया, अब ले जाए, तेरी ही सब, मेरा कुछ नहीं इसमें। उसने हवाला दिया अल्लाह से कि इस अमल सालेह के बदले अल्लाह ताला अगर तेरी रज़ा के लिए थी ये बात तो इस मुसीबत को दूर। तो चट्टान थोड़ी सी दोनों के दुआ से थोड़ी थोड़ी सरक गई। एक ने कहा, अल्लाह ताला तू जानता है कि मैं बदनीयत था अपनी चचा की लड़की पर, मगर उसने कभी नज़र उठा के नहीं देखा, हाथ नहीं लगाने दिया। इत्तेफाक से कहत साली आ गई, गुर्बत की मारी मुझसे पैसा लेने आई। मैंने अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए उससे कहा कि अपनी आबरू को, इज़्ज़त को हमारे हवाले कर दे। पैसा ले लिया, वक्त मुकर्रर हो गया और जब उसके करीब गया तो उसने कहा इत्तक़िल्लाह, अल्लाह के बंदे अल्लाह से डर, खौफ खुदा पैदा कर। वो कहता है कि अल्लाह मैंने तेरी रज़ा के लिए, तेरे खौफ से मैंने उस गंदे काम को छोड़ा और वो पैसा भी माफ़ कर दिया। तू मेरे दिल का हाल जानता है, अल्लाह ताला तू जानता है अगर ये काम मैंने तेरी रज़ा के लिए की है तो अल्लाह ताला इस मुसीबत से हमें छुटकारा देते। अल्लाह ताला ने और सरका दिया, यहाँ तक कि तीनों निकल गए। इन नियतों का सवाब है, बदला है अल्लाह की तरफ से। हम किसी मसले में ज़ुबान खोलें दीनी बातों के लिए, किसी भाई से भाईचारगी के लिए, किसी दोस्त से सलाह रहमी दोस्ती के लिए, तो उसमें ये हो कि अल्लाह राज़ी हो जाए। इन उरीदु इल्ला लिस्लाह मस्तताअतु मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह, मेरा इरादा इस्लाह का है, जहाँ तक बस चले मेरा, तौफीक अल्लाह की तरफ से। आप हम सब मतलब परस्ती के इस दुनिया में महब्बत का, खुलूस का सबूत दें जो अल्लाह को मतलूब है। मेरे दोस्तों और भाइयों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको और आपको इस बात की तलकीन करता रहता है कि आप मुहसिनीन में बने, मोमिनीन में बने, मुखलिसीन में बने। हुज़ूर अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अमीन ने पूछा
حضرت عمر الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب وشدید سواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرف احد منا۔ ہم لوگ بیٹھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، اتنے میں ایک شخص آیا، اس کے لباس زرق برق سفید، کالے کالے بال، اس کے جسم پر چہرے پر کہیں سے نشان سفر نہیں تھا کہ پسینہ ٹپک رہا ہے، گرد و غبار میں آٹا ہے، اور ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اگر دور کا ہے تو اس پر نشان سفر ہونا چاہیے، تھکاوٹ کی اور گرد و غبار کی۔ قریب سے آیا ہے، بے داغ ہے، تو ہمیں پہچاننا چاہیے، کوئی پہچانتا؟ کہتے فجلس فاسند رکبتہ الی رکبتہ ووضع کفہ علی فخذہ۔ آنے والا بیٹھا بادب طریقے سے جیسے تشہد میں بیٹھا جاتا ہے، اور آپ کی جانب، آپ کے گھٹنے مبارک کی جانب اپنے گھٹنے کو ٹیک دیا، لگا کے بیٹھ گیا، اور دونوں ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو اپنے ران پر یا حضور کے ران پر رکھا، اور پوچھا اے محمد ایمان کیا ہے؟ اے محمد اسلام کیا ہے؟ آپ بتاتے گئے، وہ کہتا گیا صدقتا صدقتا صدقتا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ پوچھتا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے جاتے ہیں اور اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ آپ نے صحیح کہا ہے کیسا آدمی؟ کہتے ہیں حضور نے بتایا، اس کے بعد ایمان کے بعد، اسلام کے بعد پوچھا احسان کیا چیز ہے؟ مل احسان؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ فاما الانسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تم اللہ کی عبادت اتنے اخلاص کے ساتھ کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی ہے، اور یقیناً ایسا نہیں ہو پاتا ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے، تو کم سے کم دل میں یہ تو سوچو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ لمبے سجدے ہم دوسروں کو دکھائیں، لمبے رکوع دوسروں کو دکھائیں، دینی کام کو ہم دوسروں کو دکھائیں، کر و فر دکھائیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت ہو جائے گی کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو اس میں ریاکاری نہیں آ سکتی۔ میرے دوستو اور بھائیو، احسان کا ترجمہ اخلاص ہے، للہیت ہے۔ ہم اور آپ اپنے اندر، اور یہ بھی شکر ادا کریں اللہ کا کہ اللہ نے مجھ سے کام لے لیا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ نے مجھ سے کام لے لیا، اس کا شکر ادا کریں۔ مال سے، زبان سے، تقریر سے، تحریر سے، طاقت سے، قوت سے، جس طرح سے بھی آپ کوئی کام، دین کا کام کر لے جائے، اللہ کی توفیق سے تو سمجھے کہ اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا، مجھے توفیق بخشی اس کام کے انجام دینے کے لیے۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کو اللہ توفیق دے تکبیر کہنے کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پسند کر لیا اس دین کے کام کے لیے۔ اذان تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ آپ کسی کو راستہ بتا دیں اور وہ منزل تک پہنچ گیا، یہ بہت بڑی نیکی کے کام ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اور کر رہا ہوں کہ اپنے دلوں میں ہم اخلاص اور سچی نیت پیدا کریں۔ یہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے منظور ہے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ، ساری اطاعت اسے کے لیے ہو۔ ذرہ برابر کسی کے ستائش و تعریف کے الفاظ میں آپ نہ پڑھیے کہ میری تعریف کر رہا ہے، ایسا کہہ رہا ویسا کہہ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی کسی کی تعریف کرے منہ پر، بس اس کے منہ میں مٹی جھونک دو، اس کے منہ میں مٹی دھول اٹھا کے پھینک دو کہ زبان بند کرو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان گدگدی لگاتا ہے، غرور کا، گھمنڈ کا سودا ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ واہ ہماری تعریف ہو رہی ہے۔ میرے دوستو اور بھائیو، ہم اور آپ اللہ کی آیات کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا ہم اور آپ جو ہے دیکھیں
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے کیا چیز جو ہے چنا ہے اور منتخب کیا ہے۔ تو اس لیے ہم آپ سے عرض گزار ہیں کہ ہم اپنے اعمال کے اندر کسی بھی انداز میں صدقہ، خیرات، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، اور جیسا کہ اس کی تفصیل ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے، عوام کے ساتھ، غریب کے ساتھ، امیر کے ساتھ، دوست کے ساتھ، دشمن کے ساتھ، یہ ساری باتیں جب اللہ کے لیے ہوں گی تب اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو اس کا بہت بڑا اجر اور دنیا میں اس کی بہت بڑی برکت آپ کو دیکھنے میں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم کو، آپ کو، تمام امت مسلمہ کے افراد کو نیک نیتی کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ نیت آپ بدل لیں کہ آج نماز پڑھنے آئیں گے تو پھر جمعہ کو آئیں گے، ورنہ یہ بھی گیا اور وہ بھی گیا، وہ بھی جائے گا، اور بیچ میں تو سب ملیا سیٹ ہے۔ ہاں، کوئی نماز، کوئی روزہ نہیں، کوئی دین کی بات نہیں، کوئی تلاوت نہیں، کوئی سجدہ نہیں، پورا ایک ہفتہ ویسے ہے۔ آپ کی یہ نیتیں ہیں، نیتوں کے ساتھ یہاں حاضر ہیں کہ آج چلو ہو آئے، پھر اگلے جمعہ کو دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی بدنیتی سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔